7 دن تک مسلسل عمل کرنا ہے، اس میں ناغا نہیں ہے، غربت کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ لاکھوں کے مالک بن جائیں گے۔ درست نہیں چل رہا، صحیح نہیں چل رہا، 7 دن کے بعد اپنے کاروبار کی خبر لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں چل رہا، انشاءاللہ 7 دن کے بعد دیکھیں گے کہ گاہ کی اتنی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ 7 دن کا وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ بلکہ انشاءاللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغبان آئے کہ حضرت قحط ہے، خشک سالی ہے، باغ خشک ہو رہا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وضو فرمایا اور 2 رکعت نفل پڑھی صلاۃ حاجت۔ تو باغبان سے کہا کہ باہر دیکھو آسمان کی طرف، کچھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ باغبان نے دیکھا تو واپس آیا کہ حضرت کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دوبارہ 2 رکعت نفل پڑھے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی۔ تو جب دوبارہ پڑھے تو باغبان سے کہا کہ اب دیکھو۔ تو باغبان نے کہا کہ حضرت آسمان پر تھوڑے سے بادل نظر آئے۔ تو حضرت نے 2 رکعت نفل مزید پڑھی، پھر کہا کہ اب دیکھو۔ باغبان نے دیکھا تو کہ حضرت خوب مسلط دار بارش ہو رہی ہے، تیسری یا چوتھی مرتبہ۔ تو اس علاقے پر قحط تھا، خشک سالی تھی، دوسرے علاقے میں تو بارش پہلے سے بھی ہوئی تھی۔ تو اب حضرت کا جو کرامت دیکھیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے باغبان سے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور دیکھو کہ کہاں تک بارش ہو رہی ہے۔ تو باغبان نے گھوڑا دوڑایا اور واپس آ کے حضرت صرف ہمارے علاقے پر، یعنی جہاں پر قحط اور خشک سالی ہے اسی جگہ پر بارش ہوئی، باقی جگہ امن سے رہی، کیونکہ ادھر ہو سکتا ہے بارش سے نقصان ہو جاتا، کیونکہ ادھر تو پہلے ہی سے بارشیں ہوئی تھی، قحط تو نہیں تھا، خشک سالی نہیں تھی۔ تو جس علاقے پر خشک سالی تھی، قحط تھا، اسی پر بارش برس پڑی۔ صحابہ کے تو ایسے عقائد تھے کہ 2 رکعت نفل پہ اللہ تعالیٰ ان کو سارے خزانے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام حاجات کو 2 رکعت نفل سے، اب بھی وہی اللہ ہے، ہمارے عقائد کمزور ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ دینے جا رہا ہوں کہ 7 دن اس پر عمل کریں گے آپ۔ 7 دن کے بعد انشاءاللہ تمام حاجات، آپ جس مقصد کے لیے یہ 7 دن کا وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، بلکہ انشاءاللہ اس سے بھی پہلے۔ اتنا مضبوط ترین وظیفہ ہے۔ وضو کریں، خوب اچھی طرح سے وضو کر کے تنہائی میں ایک کمرے میں، جہاں اور کوئی کمرے میں نہیں ہو ساتھ، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 1000 بار یہ کلمہ پڑھیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور تمام طاقت و قوت کا مالک وہی اللہ ہے۔ 1000 بار پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر خوب اپنے حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ 7 دن تک مسلسل عمل کرنا ہے، اس میں ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ غریب ہیں، غربت کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ لاکھوں کے مالک بن جائیں گے آپ کا کاروبار درست نہیں چل رہا، صحیح نہیں چل رہا، 7 دن کے بعد اپنے کاروبار کی خبر لیں گے انشاءاللہ کہ کیسا چل رہا ہے۔ آپ کا دکان نہیں چل رہا، انشاءاللہ 7 دن کے بعد دیکھیں گے کہ گاہ کی اتنی کثرت،
کہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا جو بھی حاجت ہو، آپ کی مرضی، جس حاجت کے لیے بھی کرنا چاہیں 7 دن صرف یہ عمل کریں انشاءاللہ۔ پھر بعد میں جو بھی کوئی دوسرا مقصد ہو، دوسری حاجت ہو، پھر 7 دن یہ کریں۔ بہت مجرب بزرگوں کا دیا ہوا وظیفہ ہے، ہمیں اجازت ملی ہے اپنے بزرگوں سے، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں اس کی۔ عمل شروع کریں انشاءاللہ، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تمام حاجات کے لیے آپ کی مرضی، جس حاجت کے لیے بھی کریں انشاءاللہ وہی حاجت 7 دن کے بعد انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پورے دھیان سے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ بس 1000 کی تعداد پورے کرنا ہے، بس ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، 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 تاکہ جلدی جلدی پوری ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، خوب دھیان سے سوچ سمجھ کر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اسی طرح دھیان سے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ کی طرف توجہ سے انشاءاللہ اگر 1000 بار پڑھیں گے آپ مزے کریں گے انشاءاللہ۔ 1 ہفتے کے بعد آپ کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا